کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. بھائی یا ایھا الذین آمنوا کیوں ذکر کیا ہے؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الناس صلوا علیہ، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ درود پڑھنے کا کس کو حکم ہے؟ اور بھائی درود پڑھنے کا مومن کو حکم ہے، مشرک ویسے ہی خراب ہو رہی. اور درود پہ جتنا جھگڑا ڈالو گے مشرکوں نے ڈالا. اور ان کو کہو تم درود پڑھو نہ پڑھو تمہارا برابر، اللہ نے تمہیں کہا ہی نہیں. اگر یا ایھا الناس اللہ فرماتے نا پھر مشرک بھی درود پڑھتا سونا لگے. لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور آمنو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کو مانے. اور جو لا الہ الا اللہ کو مانے اسے ماننا پڑتا ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ. اگر یہ عقیدہ نہیں تو وہ مومن نہیں، اسے درود پہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. درود پڑھے گا صرف مومن. یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے ٹرمپ کو نہیں حکم دیا، نیتنیاہو کو بھی حکم نہیں، ہاں قبر پرست کو بھی حکم نہیں، للڑ بازی کو بھی حکم نہیں. پہلے ایمان ہو. درود ایمان والے کا حق ہے. اور ایمان کلمے پر بتاتا ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ. اور یہ عقیدہ نبی کے بارے میں بھی ہو ما فوق الاسباب سما کا تب بھی مشرک ہے. اور وہ یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق نہیں. تو اس لیے کہو تم درود کی بات بعد میں کرو، پہلے ایمان اپنا ثابت کرو کہ تمہارا کلمے پہ ایمان بھی ہے یا نہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے بعد میں حل ہو گئے، پہلے اس قابل تو نا درود پڑھنے کے. ہاں بھئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو رحمت کی دعا کرو پیغمبر کے لیے. وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھا کرو. سلام پڑھنا یا تسلیم کرو، تسلیم کرنا پیغمبر کی ہر بات ماننی ہے. سلموا تسلیما پیغمبر کی ہر بات. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آگے فی انفسہم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما. یسلموا تسلیما ایک معنی یہ بھی ہے، سلموا تسلیما یسلموا تسلیما پیغمبر کے ہر حکم کو ماننا ہے. طاغوتی نظام کو نہیں ماننا، ابلیسی نظام کو نہیں ماننا. پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، بدعتیں نہیں کرنی، رسمیں نہیں کرنی، پیغمبر کا طریقہ نہیں چھوڑنا. وسلموا تسلیما درود بھی وہی پڑھنا ہے جو پیغمبر بتلائے. درود میں بھی بدعتیں نہیں کرنی، اپنی طرف سے فیکٹری نہیں لگانی. جو سلموا تسلیما صلو علیہ. صلو علیہ کا معنی کیا ہے؟ دعائے رحمت. صلو علیہ کا معنی کیا ہے؟ دعائے رحمت. صلاۃ المومنین دعاء المومنین للنبی، پیغمبر کے لیے مومن کا دعا کرنا. میری طرف توجہ. درود کی حقیقت کیا ہے؟ مومن اللہ سے پیغمبر کے حق میں دعا کرتا ہے. کیا کہا؟ درود کی حقیقت کیا ہے کہ مومن اللہ سے پیغمبر کے حق میں دعا کرتا ہے. دعا کرتا کس سے ہے؟
دعا کرتا کس سے ہے اور دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ تو درود کو بھی سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ، کیونکہ درود میں بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، رسول اللہ سے نہیں مانگ رہا، رسول اللہ کے لیے مانگ رہا ہے، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے۔ اس لیے درود میں جو پیغمبر سے درود ثابت ہے، آپ کے حاشیے پہ 34 سے زائد صحابہ کے نام لکھے ہیں، اور یہ تقریباً 45 کے قریب صحابہ ہیں جن سے درود کی حدیثیں آئی ہیں، 45 کے قریب سیغے ہیں جو درود کے بعد میں وارد ہوئے ہیں۔ اور میری طرف توجہ ذرا کر لو، جتنے سیغے درود کے نبی پاک سے پوچھا گیا کیف نصلی علیک، ہم کیسے آپ پہ درود پڑھیں، قال، آپ نے فرمایا جتنے 45 سیغے کتب حدیث میں موجود ہیں ان میں آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی، کیسے درود پڑھو؟ اللہم، اللہم کا معنی یا رسول اللہ، اللہم کا معنی یا اللہ تو رحمت کر محمد پہ، یا اللہ اللہم بارک، یا اللہ تو برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا اللہ تو رحمت کر محمد اور آل محمد پہ، تو برکت کر محمد اور آل محمد پہ، جیسے تو نے رحمتیں کی ابراہیم اور آل ابراہیم پہ، جیسے تو نے برکتیں کی ابراہیم اور آل ابراہیم پہ۔ اور بھیا پہلے درود کا معنی پکا، درود میں بات ہی اللہ سے۔ اب کئی وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے تحریف فی الصلاۃ کی ہے، درود میں تحریف کی ہے، اور مجرموں درود بدل دیا، درود میں تحریف کی۔ بخاری میں اٹھا کے دیکھو، مسلم میں دیکھو، سوال صحابہ کر رہے ہیں کیف نصلی، جواب آ رہا ہے قولوا اللہم صلی۔ پہلے تو یہ فیصلہ کر کہ جو درود نبی نے امت کو پڑھنے کے لیے کہا اور جس درود کی گارنٹی پیغمبر نے دی اور جس درود کا ثواب پیغمبر نے بیان کیا، پہلے تو یہ فیصلہ کر اس درود کو چھوڑا کیوں؟ اور چھوڑا اسی لیے کہ اگر درود وہ رہے نا تو سما والی دکان بند ہوتی ہے، کہ اس میں سما کس کا، کون سنتا ہے درود؟ اللہ۔ تو جواب بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اچھا، فضائل درود کی جو تمام احادیث میں سے اصل حدیث ہے اور سب سے صحیح ترین حدیث ہے اور تمام حدیثوں کی اصل ہے، وہ یہ ہے من صلی علیہ واحدۃ، جس نے ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشرًا، تو اللہ کتنی دفعہ جواب دے گا؟ اور تم نے توجہ نہیں کی، من صلی علیہ، صلی اللہ علیہ، پتہ نہیں تم سمجھے ہو کہ نہیں، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ، جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑے گا تو اللہ کتنی مرتبہ جواب دیں گے؟ 10 مرتبہ۔ مشرک عقیدہ 80 نہیں ہے، اللہ علیہ جواب 84 کوئی نہیں، 84 کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں جواب ادھر سے آئے، اس لیے اس نے پہلے درود ہی بدل دیا۔ ایک وہ پارٹی ہے جو جہاں سے بدل گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جتنی مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر ہیں سن لو، ہر ایک کا درود اپنا ہے لگا ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون یا نور من نور اللہ۔ انہوں نے پورے اسلام کو سبزی منڈی سمجھا ہوا ہے کہ جیسے ہماری، میں آج کتاب نہیں لایا، بڑا افسوس مجھے ہو رہا ہے
کہ وہاں میں نے آپ کو الیاس قادری کا درود سنانا تھا. ہاں ہیٹروں پہ سلام تے میٹروں پہ سلام تے چولوں پہ سلام تے تیل والے کنواں تے سلام بلیاں تے سلام تے سبزی تے سلام تے مٹروں پہ سلام تے گوبھی پہ سلام پٹرول پہ سلام تے بجلی کے کھمبوں پہ سلام. یہ درود ہے. یہ نیا درود آیا الیاس قادری کا, میرے پاس موجود ہے کتاب. مدینے جا کے جو کہنا مدینے دے ہیٹروں پہ سلام, میٹروں پہ سلام, بجلی والے کھمبوں پہ سلام, تیل والے کنواں پہ سلام, ہے درود انج ہوتا ہے. واہ واہ, یہ الیاس قادری کی ہے. وسائل بخشش یہ میں انشاءاللہ لے آؤں گا, بہت بہترین درود لکھے. تو پہلا سوال ہے کہ درود بدلا کیوں مجرموں؟ ایک وہ مجرم ہے جو پاکستان میں درود بدل کے کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں جہاں سے سنتی ہے, اور ایک وہ مجرم ہے جو مدینے جا کے درود بدل لیتی. پیغمبر کی قبر پہ بھی درود ہے اللہم صلی علی. پیغمبر کی قبر انور پر کسی ایک صحابی نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام خطاب کے صیغہ سے نہیں پڑھا. جامعۃ الرشید میں ہمارے ایک ساتھی نے خط لکھا, ایک مفتی محمد صاحب, اس نے جواب دیا 16 صفحے میں نے دیکھے. اس ساتھی کا سوال نہیں تھا الصلاۃ والسلام, اس نے کہا بالکل ثابت ہے, 17 صفحے لکھے, لیکن عبارت کہیں بھی نہیں ملی الصلاۃ والسلام. روزے پہ درود یہ ہے اور پاکستان میں یہ. کوئی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, درود روزے پہ بھی ہے اللہم صلی علی, کیونکہ یہ درود بتایا ہوا ہے خود صاحب درود کا, جس جن پہ صلاۃ پڑھنی ہے. ہم پیغمبر کے پکے متبع اور وفادار ہیں, ہم نے نبی کا بتایا ہوا درود نہیں بدلا. یہاں پہ بھی ہم وہی درود پڑھتے ہیں, وہاں پر بھی ہم, اور یار لوگوں نے درود بنا لیے, درود تاج تو نجینا, تو نجینا میں ترنول والا درود ہے. تو نجینا شان نزول کیا ہے درود اس تو نجینا کا, کہ جہاز ڈوبنے لگا, بزرگ کو نیند آئی. جس کذاب نے جھوٹ بولا ہے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جہاز کی یہ حالت ہو تو نیندیں ویسے بھی ختم ہو جاتی ہیں, نیند آتی نہیں ہے ایسی حالت میں. جہاز ڈوب رہا تھا, غرق ہونے لگا, بزرگ سو گیا. آپ نے خواب میں فرمایا, ترنول میں ایک پیر صاحب ہیں, ان کو بھی درود بتا, یہ پڑھ. آگے پھر فضائل شروع, اور ان کو کہو اور خدا کے بندے صحابہ نے جو درود جاگتے ہوئے نبی سے سیکھا ہے وہ درود سے کیا دشمنی ہے؟ خواب والا درود تمہیں اچھا لگا, اور پیغمبر جنہیں جاگتے ہوئے صحابہ کے پوچھنے میں جو درود بتایا اس درود کے غداروں مجرموں, اس درود کو تم نے مسخ کر دیا, اس میں تعریفیں کی. کوئی درود تاج لے کے پھر رہا ہے, کوئی تنجینا پھر رہا ہے, اور کوئی جناب ہیٹروں پہ سلام تے میٹروں پہ سلام, اور بجلی والے کھمبوں پہ سلام, اور فلانی کشمیوں پہ سلام تے برتنوں پہ سلام. یہ تمہارا درود ہے یا درود کے ساتھ مذاق ہے؟ اس لیے درود میں تحریف نہ جہاں چلے گی نہ وہاں چلے گی. وہاں پر بھی درود بھی وہی ہے اور سلام بھی وہی ہے. قد عرفنا السلام, سلام بھی وہی ہے جو نماز والا ہے, اور نماز والا سلام دونوں طرح موجود ہے. موطا مالک میں بھی بخاری میں بھی السلام علی النبی بھی موجود ہے, السلام علیکہ ایھا النبی بھی موجود ہے, دونوں طرح موجود ہے. آپ کی قبر پر السلام علی النبی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے, السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے تب بھی ٹھیک ہے, السلام علی رسول اللہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے, السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن سما کا عقیدہ رکھا تو پھر یہ بالکل مشرک پلیت ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی السلام علی النبی پڑھتے, کبھی السلام علیکہ
ایوہ النبی، یہ اس لیے پڑھتے کہ کوئی اندر کا پلیت سما نہ سمجھ لے. تب السلام علی النبی، نماز کے اندر بھی دونوں طرح ثابت ہے، السلام علی النبی بھی اور السلام علیکہ ایوہ النبی بھی. توجہ ہے میری طرف؟ درود بھی پہلے فیصلہ اب سما کا بعد میں کرتے، پہلے یہ فیصلہ کر کہ درود ہے کون سا. آپ کے پاس بخاری مسلم، بخاری 6357 نمبر حدیث ہے. اس میں صحابی پوچھ رہا ہے، ہاں کعب بن عجرہ صحابی ہے، اور کیا عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کعب بن عجرہ مجھے ملے اور مجھے کہا کہ میں تجھے تحفہ دوں. کیا دوں؟ ہدیہ. وہ ہدیہ کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، پیغمبر کریم تشریف لائے، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، قد علمنا کیف نسلم علیک، ہم نے جان لیا ہم آپ پہ سلام کیسے کریں. فکیف نصلی علیک، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں. قال فقولوا، پڑھو پڑھو پڑھو، فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید. یہ بخاری ہے. اچھا درود کہاں سے آئے یاد ہے؟ درود کا ماخذ یاد ہے؟ کل میں نے بتایا تھا سورہ ہود، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. اس کو ذرا ذہن میں رکھنا. اس کو اب میں تھوڑا عنوان بدل رہا ہوں. روافض، جیلمی اور اس طرح کے شیاطین وہ بڑا شور کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم درود میں پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو اس سے مراد ہوتا ہے علی پانچ ٹن پا بس آل محمد. اور پھر اس پہ بڑے تبصرے ہوتے ہیں. بریلویوں کا بھی ایک طبقہ یہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اب بتاؤ درود پڑھنے والا افضل ہے یا جس پہ پڑھا جا رہا ہے وہ افضل ہے؟ او بھائی سن رہے ہو کہ نہیں؟ تو ہم پوچھتے ہیں کہ پانچ تن پاک یا جو الذین آمنوا میں ہے یا نہیں ہے؟ صلو علیہ وسلم تو وہ بھی پڑھنے والے ہیں نا. پھر کوئی پتہ نہیں تمہیں. پانچ تن پاک بکوا ہمارے نزدیک سارے تن پاک ہیں. اولئک هم الراشدون. اب سمجھو میری بات، کل کا سبق پھر لے آؤ. آل کا جہاں مسئلہ ہے نا یہ عام ہے، تینوں مصداق ہے. آل میں ازواج بھی ہے، آل میں ذریت بھی ہے، اور آل میں صحابہ بھی ہے. توجہ کر توجہ. ہاں یہ بھی آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے، آل سے مراد کون ہے. اب جہاں درود تین طرح آپ کو ملے گا. ایک جگہ صرف آل، دوسری جگہ پہ اس آل کی تشریح موجود ہے. آل سے مراد عام ہے. اب یہ حدیث آ گئی نا آل، اگلی حدیث بھی پڑھو، اگلی حدیث پڑھو. اگلی اخبرنی ابو سعید الساعدی انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیہ. ابو حمید کی حدیث ہے، صحابہ نے عرض کی کیسے ہم آپ پہ درود پڑھیں. قال قولوا اللہم صلی علی محمد و، پڑھو پڑھو پڑھو، ازواجہ
وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ. ذریت اب عام ہو گئی. ذریت میں روحانی جسمانی دونوں ذریتیں آ گئی اور ازواج کو خاص کر ذکر کیا. تو آل کا پہلا مصداق ہی ازواج ہے. اور بھائی اس بات کو سمجھو اور اس کو بیان کرو. آج کل یہی بیان ہو رہا ہے جی او جی او جی او جی او جی علی پہ درود پڑھا جا رہا ہے. علی پہ بھی، ابو بکر پہ بھی، فاطمہ پر بھی، حضرت عائشہ پر بھی. یہ درود سب کو شامل ہے اور یہ سب آل رسول آل بیت کو شامل ہے. آگے ذرا پڑھ، یہاں آ گیا ازواجہ با ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سمجھ گئے؟ یہ دوسرا نقطہ تھا اور عنوان تھا کہ درود میں جب ہم آل کا پڑھتے ہیں تو بعض ڈاکو چور محرف اس آل کا معنی نہیں سمجھتے. اگر بدماشی کرے تو پھر آل سے مراد فقط ازواج رسول ہے. کل ہم نے ثابت کیا اہل بیت کا مصداق پہلا ہے ہی ازواج مطہرات، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ آل میں اطرت رسول بھی ہے، ازواج رسول بھی ہے، اصحاب رسول بھی ہے. یہ آل عام ہے، آل کو اتنا محدود نہ کرو. اور یہ جو کہتے ہیں نا محبت آل بیت، انہوں نے آل بیت مانا کس کو ہے؟ پیغمبر کی 4 بیٹیاں 3 کا انکار کر دیا، یہ آل بیت کے محب ہیں. اور حضرت علی کی ساری اولاد کا انکار کر دیا. حضرت علی کے 18 بیٹی، 2 کو مانا 16 نکال دی. حضرت فاطمہ کی اولاد کو نکال دیا. پیغمبر کی ازواج حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آل سے نکال دیا. اور کہتے ہم آل رسول کے محب ہیں. بے ایمانو، تم تو آل رسول کو مانتے کس کو؟ آل رسول کون ہے؟ آل رسول میں نے کل تینوں مصداق بتا دیے. انہوں نے پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کر کے پیغمبر کی ازواج کو آل سے نکالا، آل علی عباس کو آل سے نکالا، حضرت علی کے 16 بیٹوں اور بیٹیوں، باقی بیٹیاں بہت ہیں، ان کو آل سے نکالا. اور پھر آگے حضرت حسن کی بہت ساری اولاد کو آل سے نکالا. پھر ہر امام کے مقابل ایک حزب اختلاف امام ہے اور ہر دور میں سب کو آل سے نکال کے 5 تھے 12، باقی کوئی آل بیت علی ہی نہیں، آل رسول ہے ہی نہیں. تو سب سے بڑا آل رسول کا ازلی دشمن یہ رافضی مجوسی ابلیسی ہے. نام آل بیت آل رسول کا اور انکار بھی آل بیت کا. اب اگلا بے شک سنو، درود کے متعلق جو سما کا مسئلہ ہے وہ تو حل ہوگی کہ درود میں بات ہی کس کے ساتھ ہے؟ بولو، میں کچھ عرض کروں. یہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اسی لیے اب ایک مسئلہ چل پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک سنتے ہیں یا نہیں. اس میں 3 طبقات ہیں. ایک ہے روافض رضا خانی، وہ کہتے ہیں ہر جگہ سے سنتے ہیں، حاضر ناظر، جہاں بھی کوئی درود پڑھے تو آپ سنتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ حاضر و ناظر. دوسرا طبقہ ہے للڑ برادری. للڑ برادری کہتی ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں، توجہ میری طرف، مسجد نبوی کی حدود میں جہاں جیسا پس آواز سے درود پڑھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام اس کو سنتے ہیں. یہ للڑ کا اصل عقیدہ ہے جو آپ کے مسائل ان کے حل میں بھی لکھا ہے 10ویں جلد میں. اور یہ جو ان کی مجموعہ کتب حیات آیا یہ بھی لکھا ہے اس میں بھی. اور تسکین الاذکیاء اکاڑوی کی وہ جو ملفوظات ہیں اس میں بھی لکھا ہے.
اور ان کی اور بھی بہت ساری کتب میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پس درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں، لیکن یہ رافضی ہیں، کبھی بھی عقیدہ کھل کے بیان کرتے نہیں۔ عقیدہ یہ، اب ذرا میری طرف توجہ کریں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ درود دعا ہے پیغمبر کریم کے حق میں، امتی اللہ سے دعا کرتا ہے اور یہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس دعا کا جو نتیجہ ثواب اور رحمت ہے وہ پیغمبر کے نام اعمال میں پہنچتی ہے۔ کیا کام ہے؟ نام اعمال میں دعا اور رحمت اور ثواب آپ کے نام اعمال میں پہنچتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے درود بلوغ سلام۔ بولو کیا ہے؟ بلوغ سلام۔ ہم کہتے ہیں سما نہیں وفات کے بعد، نہ مسجد نبوی سے سما ہے اور نہ پاکستان سے۔ درود میں بات ہے براہ راست اللہ سے، اور درود ہے مقبول دعا، اور اس کے نتیجے میں جو رحمت اور ثواب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی آپ کے نام اعمال میں پہنچتا ہے۔ اس نظریے کا نام ہے بلوغ الصلاۃ۔ کیا ہے؟ بولو بولو، تبلیغ الصلاۃ، بلوغ الصلاۃ۔ اور اب ذرا سمجھو کہ یہ جو ہماری للڑ برادری ہے، اچھا رضا خانیوں کی دلیل کیا ہے؟ دلائل پہ بھی تبصرہ ہو جائے۔ رضا خانیوں نے اس معاملہ میں 3 روایتوں سے استدلال کیا، قرآن پاک کی آیت کوئی نہیں، 3 روایتیں۔ ایک روایت بخاری کی ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ تقرب بن نوافل والی، اور تقرب بن نوافل وہی خالد بن مخلد والی روایت۔ سمجھ آ گئی کہ میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں کے ساتھ سنتا ہے، میں آنکھیں بنتا ہوں، میری آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو للڑ کا یہ بریلوی کا استدلال ہے کہ جب ولی کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے کانوں سے سنتا ہے، اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا، لہذا آپ ہر امتی کا ہر جگہ سے ہر بات سنتے ہیں۔ درود بھی۔ دوسرا ان کا استدلال ہے وہ شاہد اور شہید کے لفظ سے، جس کی بات میں کر چکا ہوں، شاہد اور شہید کے لفظ سے، انا ارسلناک شاہدا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو وہ اس سے حاضر ناظر سمجھ کے اس کی بات ہو۔ ہماری جو للڑ برادری ہے، میری طرف توجہ۔ اچھا، روایت ان کے پاس، رضا خانیوں کے پاس جو دوسری ہے وہ ابو داؤد کی ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام، کہ جو بھی مجھ پہ سلام پڑھے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ بریلویوں کی دلیل ہے، رضا خانیوں کی ما من احد یہ نکرہ تحت النفی ہے، عند القبر کی کوئی بات نہیں۔ کوئی بھی درود پڑھے، کوئی بھی سلام پڑھے، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد بھی ہے اور یہ بھی بریلویہ کی دلیل ہے، اور بریلویوں نے اس کو بھی پیش کیا۔ للڑ خامخواہ دھوکہ دیتے ہیں، اس روایت کو لے آتے ہیں اپنے دلائل میں، حالانکہ اس میں عند القبر کی کوئی بات نہیں، اور للڑ کسی اصول سے اس کو پیش کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے جو للڑوں کا سمجھدار مولوی ہے، مجموعہ کتب میں اس نے 3 صفحے لکھے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا رد اللہ علیہ روحی والی، یہ الانبیاء احیاء فی قبورہم کے صریح خلاف ہے، لہذا یہ ضعیف ہے۔ اس کا راوی جدید ابن عبداللہ ابن قصیر، اس کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات نہیں، یہ راوی خود ضعیف ہے۔ یہ للڑ کی اپنی کتاب مجموعہ کتب حیات، یہ مولانا اللہ مسایہ صاحب علیہ ما علیہ، اس کی جو کوشش سے چاہی ہوئی، آپ کے پاس ان کاغذوں میں ہے یہ عبارت ہے میرے خیال ہے، یہ جو آپ کے پاس حیات والے کاغذ ہیں نا، حقیقت موت والے، وہاں وہ روایت وہ اس کی تحقیق بھی موجود ہے، رد اللہ میں
وہ کہتے ہیں بالکل صحیح نہیں۔ تو اگر صحیح ہوتی بھی صحیح تو کس کی دلیل تھی؟ بولو، کیونکہ وہاں کوئی مسجد نبوی کا کوئی حد نہیں ہے اور عند القبر کی بھی کوئی۔ اب للڑ برادری کی کیا دلیل ہے؟ میری طرف توجہ۔ للڑ برادری کے پاس ایک آیت بھی موجود نہیں 30 پاروں والے قرآن سے فارغ جس کا یہ معنی ہو انبیاء کا سما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سما قبر پر یا مسجد نبوی میں۔ نہ قبر پر سننے کی کوئی آیت ہے، نہ مسجد نبوی میں سے سننے پر کوئی آیت ہے۔ پورے قرآن سے للڑ برادری فارغ ہے۔ قرآن کی جو آیات ہیں بالکل عام، ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، الموتى بھی جمع مورب باللام ہے، من فی القبور بھی یہ ادات عموم میں سے ہے، اور ضوابط اعلی اصول کے مطابق من فی القبور میں نبی کریم علیہ السلام بھی داخل ہیں، الموتى کے فرد میں بھی داخل ہیں، اور ان آیات پہ انشاءاللہ گفتگو مزید بھی آ جائے گی۔ ان آیات کا معنی خیر القرون میں صرف ایک ہی ہوا کہ ان کا مطلب ہے موت کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا اور کوئی چیز بھی کوئی نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں سنتا، کوئی چیز بھی لشیء من المسموعات۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب للڑ برادری کے پاس آؤ، حدیث مسجد نبوی سے جو ان کا عقیدہ ہے، مسجد نبوی کی حدود سے سما پر للڑ برادری کے پاس موضوع روایت بھی نہیں۔ صحیح تو چھوڑو، عقیدہ مسجد نبوی کی حدود یا روضہ اقدس سے، یا مسجد نبوی کی حدود روضہ اقدس سے سما کی یا مسجد نبوی سے سننے کی، کوئی ضعیف حدیث چھوڑو، موضوع روایت بھی کوئی جھوٹ بولتی، اور جو پیش کرتی ہیں وہ ایک روایت بیچاروں کو ملی ہوئی، من صلی علی عند قبری۔ سمجھ تو پہلی بات تو ہے عند القبر کا معنی کیا ہے، اس کو ذرا متعین کرو۔ ماسٹر امین کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو للڑوں کے پاس دین کوئی نہیں ہے، اور بولو تو پھر عند القبر کا کیا معنی ہوگا؟ عند کا معنی متعین کر للڑ بھائی، ایسے کام نہیں چلے گا، اور معنی متعین بھی کر کسی اصول کے ساتھ۔ یہ عند القبر کیا ہے؟ اگر مانو بزرگوں نے کیا لکھا تو پھر خیر ہے، بزرگوں نے یہ لکھا کہ اندیت کا تحقق ہے داخل الحجرہ، حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر اندہ بنتا ہے، اور حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر یہ بعید ہے، اور برا الجدار اب اد ہے، اب اد بعید ہی نہیں، کیا ہے؟ اب اد۔ اور آج جہاں زہر کھڑا ہوتا ہے 5 دیواروں کے پار، 5 دیواروں کے پار، تو سب سے پہلا سوال ہے کہ جب اندیت ممکن ہی نہیں، لا يمكن الوصول الى قبرہ، آپ کی قبر پر جانا ممکن ہی نہیں، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہو اور کہتے ہو ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ پہلے اندیت کا تحقق تو ہونا کہ عند القبر جانا ممکن ہی نہیں، جو اندر کی دیواریں ان کا دروازہ ہی نہیں تھے، تو عند القبر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو پھر تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور جی عند القبر سمائے، عند القبر، پہلے عند القبر پہنچو تو صحیح، لا يمكن الوصول الى قبرہ، قبر تک جانا ممکن ہی نہیں۔ پھر اندیت کی تعین کرنی ہوگی، پاکستان بنگلہ دیش کی نسبت عند القبر ہے، اور ایران پاکستان کی نسبت عند القبر ہے، عراق ایران کی نسبت عند القبر ہے، اور جدہ وہ مکہ کی نسبت عند القبر ہے، اور مدینہ باقی شہروں کی نسبت عند القبر ہے، مسجد نبوی باقی مدینے کی نسبت عند القبر ہے۔ عند القبر مبہم ہے، عند لفظ مبہم ہے، اس کی تعیین کون کرے گا؟ پہلے تعیین کرو، کون سمجھ رہا ہے؟ اندیت کہاں بنے؟
جبکہ بہت سارے ائمہ نے لکھا کہ اندیت ہے، میری طرف توجہ، حجرہ کے اندر اندہ بنتا ہے، حجرہ بند ہے، دیواریں بند ہے، اب دیوار کے باہر وہ بعید ہے اور ابعد ہے، خارج الحجرہ بعید ہے، براء الجدار ابعد ہے، اور دور سے سماع کا قائل بالاتفاق مشرک ہے، تو للڑ کا مشرک ہونا اجماعی ہوگی، کیونکہ اندیت تو ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، یہ روایت جو ہے من صلی اللہ علیہ عند قبری، یہ روایت 35 کے قریب محدثین نے لکھا لا اصل لہ عن الاعمش، اس روایت کی کوئی اصل نہیں، موضوع، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اگر یہ خبر باعث صحیح ہوتی، توجہ میری طرف، خبر باعث صحیح بخاری مسلم میں بالفرض ہوتی تو نسکتی کے مقابل ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى کے مقابل یہ تب بھی واجب الرد تھی اگر اس کی سند بالکل کھری ہوتی کہیں کسی جگہ، لیکن اور متن ویسے ہی، اس پہ متن پہ درایتاً یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ روایت سندن کیا لکھتے ہیں محدثین؟ تفرد بھی محمد بن مروان، تفرد بھی وہ ہوتا ہے کہ جو 2 سندیں ہوں، تفرد بھی اس کا اکیلا راوی محمد بن مروان ہے۔ مولانا سرفراز خان نے امت کو ایک دھوکہ دیا اور انہوں نے کہہ دیا جی اس کی ایک اور سند بھی ہے، اور کہا کہ محمد بن مروان والی تو ہم نہیں مانتے، یہ تو واقعی بندہ ٹھیک نہیں، ایک اور سند بھی ہے۔ وہ اور سند کہاں ہے، کس کتاب میں؟ کہتے ہیں وہ سند ہے ابو شیخ کی کتاب، ابھی تک وہ کتاب کسی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ یہ رافضیوں والا قرآن ہے، وہ امام کے پاس ہے، اور ابو شیخ والی کتاب کہاں ہے؟ میں نے المسلک المنصور یہ 2004 میں لکھی تھی، وہاں میرا چیلنج اب تک موجود ہے، میں نے کہا تمہیں مٹھائی کھلاؤں گا، اصل کتاب ابو شیخ کی لاؤ۔ وہ کتاب کہاں؟ کوئی للڑ کہتا ہے کتاب الصلاۃ ہے، کوئی کہتا ہے کتاب الثواب ہے، ابھی تک کتاب کا نام بھی کوئی پتہ نہیں، اور وہ کتاب غار میں ہے امام غیب کے پاس، وہ آئے گا تو شاید قرآن کے ساتھ وہ کتاب بھی لائے۔ تو جیسے ہم آل رفل کو کہتے ہیں جب تک تمہارا امام نہیں آتا ہمارے قرآن کو مان لو، اور انہوں نے ہماری بات مان لی، انہوں نے کہا کہ جب تک امام نہیں آئے گا ہم اسی قرآن کو پڑھیں گے، اپنے لہجے اپنی زروں میں، اپنی طرز میں پڑھیں گے۔ للڑ میرے بھائیوں تم بھی مان، جب تک تمہیں وہ امام نہیں آتا، کتاب ابو شیخ والی نہیں ملتی، ما انت بمسمع من فی القبور پہ ایمان لے آؤ، انک لا تسمع الموتى پہ ایمان لے آؤ، اور درود کی حقیقت پہ ایمان لے آؤ کہ درود میں بات کس سے ہے؟ اللہ سے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ پھر جو سند لے آئے ابو شیخ والی، مولانا عبد القدوس کارن بیٹا ہے بزرگ کا، وہ لکھتا ہے کہ ابو شیخ خود 2 نمبر آدمی تھے، اور امام ابو حنیفہ کے مسالب میں سے روایتیں گھڑی ہیں، تانیب الخطیب میں اس نے ترجمہ کیا، اور ان کا جو بڑا محقق کوثری صوفی بنتی ہے، محقق کوثری، اس نے خود ابو شیخ کا رگڑا نکال دیا، اور پھر اس میں ابو شیخ کی جملہ کتب طبقہ رابعہ ثالثہ کی ہے، رابعہ عقائد اسلام علامہ حقانی میں مولانا سرفراز 20 کتابوں میں لکھ گئے کہ طبقہ رابعہ اور ثالثہ کی روایات سے عقیدہ تو درکنار عمل بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ روایت اہل سنت کے مذہب کی بنیاد تھی تو سوال امام بخاری کو کیوں نہیں ملی، امام مسلم کو کیوں نہیں ملی؟ ابن ماجہ بکری کھانے والی روایت لے آیا کہ قرآن کا کچھ ایسا بکری کھا گئی، ابن ماجہ میں آ گئی، لیکن اس کو بھی من صلی اللہ علیہ نہیں ملی۔ توجہ ہے میری طرف؟
ہاں بکری کھانے والی روایت لے آیا کہ قرآن کے ایسا بکری کھا گئی، لیکن من صلی علیہ ابن ماجہ میں ملی گئی باروں بار۔ ایک جی شعب ایمان تھے، شعب ایمان میں محمد بن مروان ہے، رواہ البیہقی محمد بن مروان ہے، اور جو دوسری تم سند کہہ رہے ہو وہ ابھی تک کتاب مارد وجود میں ہی نہیں، اور دعویٰ تم ایسی روایت سے عقیدہ ثابت کر رہے ہو، کم از کم شرم کرنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ روایت وہ ہے جو کہیں مل نہیں رہی اور تم اس پہ عقیدہ کی بنیاد، اور عقیدہ تو ثابت ہوتا ہے متواتر حدیث سے، تواتر کے بغیر عقیدہ ثابت ہی نہیں۔ یہ کتابیں ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہے کس کتاب میں۔ پھر جو خود مولانا سرفراز نے سند لکھی ہے اس میں عبد الرحمن بن احمد العارج راوی ہے، اور عبد الرحمن بن احمد العارج راوی مجہول الوصف ہے، دنیا کے کسی محدث نے اس راوی کو ثقہ نہیں کہا، اور مولانا سرفراز نے خود لکھا ہے آثر و کلام میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کیا کہ ہم مجہول راویوں کی روایتیں لیں، تو یہاں پھر کیوں مکلف ہوئے مجہول راویوں کی روایتوں پر۔ پھر اسی میں راوی ہے ابو معاویہ، جس کو ماسٹر امین نے لکھا ہے خبیث قدریہ تھا، ماسٹر صاحب نے کہا، اور پھر مدلس ہے، ہم اسے خبیث نہیں کہتے، نہ اسے قدریہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے مدلس۔ اور آمش مولانا سرفراز نے لکھا ہے فیہ تشیع، تھوڑا سا شیعہ تھا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، ادھا منا، چلو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تشیع کے بھی۔ آمش بھی مدلس ہے، ابو معاویہ بھی مدلس ہے، اور یہ ہے غیر صحیحین کی روایت، اور مدلس راوی کی مدلس روایت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک سماع کی تصریح نہ ہو وہ کسی اصول میں قابل قبول ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن احمد العارج یہ مجہول الوصف راوی ہے، اور ابو شیخ خود مشکوک راوی ہے، اور اس کی جملہ تصانیف طبقہ رابعہ میں ہے، اور طبقہ رابعہ کی روایت اور ابو شیخ جیسے آدمی کی روایت اور ایک مجہول، دو مدلس، ان سب کو ملا کے اس سے جو آدمی کہے کہ میرا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، قرآن کے مقابل ایسی روایت کو لانا، ما انت بمسمع من فی القبور کے مقابل لانا، انک لا تسمع الموتیٰ کے مقابل لانا، یہ وہی آدمی ضد میں لا سکتا ہے جس میں رتی جتنا ایمان بھی نہ ہو۔ دلیل لا نہیں۔ 5 حدیثیں یہاں پر موجود ہیں حیث ما کنتم کے لفظ کے ساتھ، حیث ما کنتم کہ درود پڑھو جہاں کہیں ہو تم، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حیث ما کنتم، چاہے اندل قبر ہو یا قبر سے دور ہو، دونوں صورتوں میں تبلیغ درود ہے، بلوغ صلاۃ ہے، سمان اندل قبر ہے۔ اندل قبر کی تو بات ہی ختم ہو گئی، اب تو بات ہے مسجد نبوی کی، جب موجودہ روزے کی اس کی بات ہے، اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں۔ اندر روزہ یا اندر مسجد پر تو موضوع روایت بھی نہیں۔ جو اندہ قبری کی تھی، میں نے اس کا متن پہ گفتگو کی، پہلی بات ہی متن پہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ سند پہ گفتگو کی۔ اگر کوئی آدمی با انصاف ہو تو وہ اس گفتگو کو سن کے اپنے ایمان کی اصلاح کر سکتا ہے، اور ضدی کے لیے تو قرآن بھی کافی نہیں اور پیغمبر کا بیان بھی کافی نہیں۔ درود کا مسئلہ، اور پھر درود میں بات ہی اللہ سے، سمجھ گئے میری بات؟ آگے ذرا چلو کہ ایک حدیث سن لو، کسی ساتھی کو شک نہ پڑے، یہ کہتے ہیں جی فرشتے کوئی خط لکھ کے لے جاتی ہیں، انہوں نے بلوغ کا معنی بھی کوئی اور بنایا ہوگا کہ وہاں کوئی نام شناختی کارڈ پیش کیے جاتی ہے یا کوئی پیک کر کے لے جاتی ہے۔ اور بھائی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ آ رہا ہے کہ جب ہم صبح پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو اصابت کل عبد صالح فی السماء او فی الارض، کہ یہ جو سلام ہے یہ ہر مومن آدمی کو پہنچتا ہے۔ صبح آپ نے نماز پڑھی، مجھے پہنچا، میں نے نماز پڑھی، آپ کو پہنچا،
کوئی کس ڈبے کی شکل میں پہنچا، تو پہنچنے سے مراد ہے اس کا ثواب، اور الرحمت الحادثۃ من الصلاۃ، بولو الرحمت الحادثۃ من الصلاۃ، یہ رحمت حادثہ من الصلاۃ یہ پہنچتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی شناختی کارڈ پہنچتی ہے۔ اگر شناختی کارڈ یا آواز یا براہ راست کوئی رجسٹر پہنچتا ہوتا تو حضرت عثمان مکہ میں موجود تھے، سمجھ آ گئی؟ بیعت رضوان کہاں ہو رہی تھی؟ حدیبیہ میں۔ تو اگر اس طرح براہ راست جو للڑ عقیدہ ہے، اس طرح کوئی سما، اس طرح کوئی آواز، صلاۃ وغیرہ وغیرہ، کوئی خط، کوئی شناختی کارڈ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو آپ وہ بیعت کرتے شہادت عثمان کی؟ پھر تو حضرت عثمان نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی۔ تو نماز میں درود بھی ہے اور سلام بھی، اور بھی اس پر بہت واقعات ہیں۔ تو درود کے بلوغ کے ہم قائل ہیں، درود کے مقبول ہونے کے ہم قائل ہیں، اور اس مقبول دعا کے ہم قائل ہیں۔ اور جہاں تک سما ہے، سما خلاف قرآن ہے، اور سما خلاف مقصد درود ہے، اور سما پہ کوئی دلیل موجود نہیں، اور اس سما جو عادتاً سننے کا قائل ہو وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو کے مشرک ہے۔ اب ذرا دیکھو، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، پہلی حدیث، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ اس کا معنی لأن القبور مساکن الموتى والموتى لا يصلون فی قبورهم بلا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو میلہ گاہ، عیدگاہ نہ بنانا۔ وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حیث ما کنتم، کیا ہے؟ حیث ما، جہاں بھی ہو، قبر پہ ہو تب بھی، دور ہو تب بھی۔ حیث ما کنتم، سما نہ قبر پہ ہے نہ قبر سے دور ہے۔ حیث ما کنتم، جہاں بھی ہوں۔ یہ جی سنن ابی داؤد ہے، اور 2042 نمبر حدیث ہے۔ اگلی حدیث کون ہے؟ یہ حضرت علی بن ابی طالب، یہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، دوسری حضرت علی بن ابی طالب، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا، آگے وصلوا علی وسلموا فإن صلاتکم تبلغنی۔ یہاں پر بھی سننے کی بات ہے یا بلوغ کی بات ہے؟ اور بلوغ کا معنی میں بتا چکا ہوں، مسند البزار۔ آگے حسن ابن حسن، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسن کا بیٹا حسن ہے، حضرت حسن بن علی، لا تتخذوا قبری عیدا بلا بیوتکم قبورا صلوا علی حیث ما کنتم۔ کیا لفظ ہے؟ حیث ما کنتم فإن صلاتکم تبلغنی۔ جہاں پر بھی بات کس کی ہے؟ بلوغ صلاۃ کی، بلوغ۔ اور حیث ما کنتم عام ہے، جہاں قبر پہ کوئی درود پڑھے تب بھی تبلغنی، کوئی دور کھڑے ہو کے پڑھے تب بھی کیا ہے؟ تبلغنی۔ آگے یہ مصنف ابن ابی شیبہ، اگلی حدیث عن الحسن بن علی قال رعا قوما عند القبر، انہوں نے ایک قوم کو قبر کے پاس دیکھا، انہوں نے منع کیا۔ اوئے ہوئے، یہ تو بہت بڑے ممات تھی، قبر سے منع کیا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ فنہاہم وقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا بیتی عیدا بلا تتخذوا بیوتکم قبورا وصلوا علی۔ آگے کیا ہے؟
حیثو ما کنتم، اندر قبر جانے سے روک دے، ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جدھر بھی درود پڑھو، سما شما کوئی نہیں، درود کا بلوغ ہے، یہ قبول دعا ہے، اور درود کا ثواب بھی آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور الرحمت الحادثہ من الصلاۃ بھی آپ تک پہنچتی ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ حیثو ما کنتم، یہ مصنف عبد الرزاق اس پہ آگے ان حسین ابن حسن، حضرت حسین بن حسن بن علی ابن ابی طالب، اور سارے سیداں دا عقیدہ اے نے ہوئے، سارے سیداں دا عقیدہ اے، صرف سید عنایت اللہ شاہ صاحب نہیں، یہ پچھلے سید بھی یہی عقیدہ نہیں، ہاں سارے سیداں دا، اصلی سیداں دا یہی عقیدہ نہیں۔ کیا فرماتی ہیں کہ ان حسین ابن حسن، آگے ان ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، جہاں پر بھی لفظ کیا ہے حیث کنتم، نہ قبر پر سننا ہے، اب تو قبر پہ جا ہی کو نہیں سکتا نا، نہ اندل قبر تے نہ دور القبر، اصل بات وہی ہے کہ درود مقبول دعا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کا ثواب مجھ تک پہنچتا ہے۔ اگلی حدیث کس کی ہے؟ یہ عبدالعزیز بن محمد بن سہیل قال جئت اسلم علی النبی، میں سلام کے لیے پیغمبر کریم کے پاس حاضر ہوا، وہاں حجرہ کے پاس حاضر ہوا، اور حسن بن حسین، حضرت حسین کے بیٹے حسن، یہ وہاں پر کھانا کھا رہے تھے، فی بیت عند النبی، اندہ کا لفظ ہے عند النبی، وہاں پیغمبر کریم کے گھر کے پاس، فدعانی، اس نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس آیا، اس نے کہا ادنو، حضرت جی قریب آؤ، فتعشا، کھانا کھاؤ، قالا قلت لا اریدہ، میں نے کہا میرا پروگرام نہیں، قالا مالی رأیتو کا، کیا میں نے کیا ہوگا مجھے، میں نے آپ کو دیکھا وہاں آپ کھڑے تھے، حجرے کے پاس کھڑے تھے، ادھر کیوں گیا تھا؟ اچھا، اس نے کہا جی میں سلام پڑھنے گیا تھا۔ قال اذا دخلت المسجد فسلم علیہ، جب مسجد میں داخل ہونا وہاں سلام پڑھ۔ ثم قال ان رسول اللہ قال صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوا بیوتکم مقابر لعن اللہ الجہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ادھر قبر پہ نہ جا، قبر پرستوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ ہاں آگے کہا کہ آگے ذرا فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، اسنادہ صحیح، مجھ پہ درود پڑھو جہاں بھی پڑھو، سننے والی بات کوئی نہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ادھر اندل قبر دیا کیوں ہے؟ اور بھائی اگر اندل قبر سما ہوتا تو یہ منع کرتا؟ اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ اندل قبر آپ سنتے، اگلا بھی آدمی تو کہتا ہے نا جی دور والا پہنچایا جاتا ہے، قریب والا آپ سنتے ہیں اندل قبر، لہذا میں نے درود ہی پڑھا ہے نا، تو آپ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ قریب سے سنتے ہیں نہ دور سے، قریب ہو یا دور ہے سو ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ کتنی حدیثیں ہو گئی ہو؟ یہ تو 6-7 ہو گئی ہیں۔ یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ صرف محمد بن مروان والی ملی ہے، سمجھے؟ ہمیں تو ان روایات پہ بھی ہمارے عقیدے کا کوئی دار و مدار نہیں۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وفات کے بعد عادتاً کسی نبی ولی کا سماع نہیں، بس موٹی سی بات ہے۔ تو یہ تو روایتوں کا مقابلہ روایتوں سے ہے نا۔ کبھی کہتے ہیں جی ان کو کہو نا ضعیف حدیث ہی پیش کر دو، ضعیف ہی پیش کر دو، لیکن بے ایمان اتنے ہیں خود موضوع مانتے ہیں، اب یہ حدیث یہ ماننے کے لیے تیاری ہے۔ اب منکر حدیث کون ہے؟
بولو 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 بولو. میرا خیال ہے اتنی باتیں کافی ہیں. اور ترجمہ کے ہاں ابھی رہتا ہے ٹائم, ترجمہ کر لو, ٹائم رہتا ہے ٹائم. آگے حدیثیں خود پڑھ لینا. او صلو علیہ فإن من صلی علیہ صلاۃ آگے لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک الا سلمت علیہ عشرا. اللہ درود کا جواب بھی اللہ دیتے ہیں, سلام علی النبی کا جواب بھی کون دیتا ہے؟ اللہ. اور پیغمبر تک درود کیا ثواب بھی پہنچتا ہے, سلام کا ثواب بھی پہنچتا ہے. سننے والی بات کہاں ہے؟